لوگوں نے ریڈی میڈ طریقے پہ آیت الکرسی لکھ کر گلے میں لٹکا دی، دیوار پر لٹکوا دی، تو آدمی کو یہ احساس دلا دیا کہ یہ دعائیں اور یہ آیتیں ہم کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اگر صرف آیت الکرسی کی بات کریں، بہت ساری دعائیں اذکار ہیں، میں آیت الکرسی کی بات کروں تو اگر غور سے دیکھیں تو ایک مسلمان کو کم سے کم 8 مرتبہ دن بھر میں پڑھنا چاہیے. 8 مرتبہ، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں، سونے کے وقت جب بستر پہ آئے تب یہ 3 ہو گئی، اور 5 نمازوں کے بعد یہ 5 ہو گئی. بعض اہل علم نے، عرب علماء نے 8ویں کے بعد 9ویں بھی لکھی کہ گھر میں بھی آپ روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ الگ سے اس لیے پڑھیں کہ گھر میں چوری نہ ہو. کچھ علماء نے، کویت کے عقیدے کے عالم ہیں شیخ عبد الرحمان، انہوں نے 9 مرتبہ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 1 مرتبہ گھر میں آپ اس لیے پڑھیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے گھر میں چوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. صحیح عقیدے کے ساتھ اگر پڑھیں، اور اس کی صحیح تاثیر اس وقت ہوگی جب آپ اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے. اب یہ دعائیں اور اذکار پڑھنا، اور پھر پڑھنے میں اس کی اصل تاثیر اس وقت ہونا جب آپ اس کو سمجھ بوجھ کر پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دل سے پڑھیں گے تو زیادہ تاثیر اثر ہوگا، کیونکہ اس میں جو مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت، کبریائی اور اس پر اعتماد و توکل کا اظہار، جب آپ اس کو دہراتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے، عقیدے میں اور توحید میں پختگی آتی ہے. اور سب سے مضبوط نیکی انسان کی توحید ہے، جس کے ذریعے سے شیطان بھاگتا ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گناہوں کی معافی ملتی ہے. تو جب آپ معنی مفہوم سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی برکت 2 بالا، سہ بالا اور کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ تعویذ گنڈے کی شکل میں دعاؤں کو، آیتوں کو لکھ کر گلے میں، ہاتھ میں، دیواروں پر، دروازوں پر لٹکانے والا عمل اختیار کریں گے تو یہ رواج انسان کو دعاؤں کو یاد کرنے سے، اس کو سمجھنے بوجھنے کے عمل سے دور کر دیتا ہے. اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں عام طور سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. اس کو فروغ دینا چاہیے کہ وہ دعائیں اور اذکار جو آپ لٹکاتے ہیں گلے سے نکال پھینکے. قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ شرکیہ عمل ہے. ان دعاؤں اور اذکار کو آپ یاد کریں. یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کا اہتمام کریں. مسجدوں میں، مدارس میں، مکاتب میں جائیں، اہتمام کریں. علماء سے گزارش کریں کہ ہمیں دعا یاد کرا دیجئے. گھر میں بچوں کو یاد ہے، نہیں یاد ہے تو مکتب بھیجیے، اور ان کے ذریعے سے گھر میں اس کو دہرا کر سنیے اور یاد کریں. اور آج تو نیٹ کا اور موبائل کا زمانہ ہے، کیا کیا لوگ سنتے ہیں. پورا قرآن اور دعاؤں یاد کرانے والے ایسے ویب سائٹس موجود ہیں کہ آپ موبائل کے ذریعے سے یہ دعائیں، یہ قرآن کی صورتیں، آیتیں صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں. ان کا صحیح استعمال کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. خیر، بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں غیر اہم نہیں ہے، موضوع سے متعلق ہے، اور یہ انتہائی اہمیت اور توجہ کی بات ہے. ہمارے ہاں اس سلسلے میں بہت زیادہ بے حسی، غفلت اور لاپرواہی پائی جاتی ہے.